اسی طرح معراج شریف کے موضوع کو لیتے ہوئے مرزا قادیانی نے خبیث نے ایک بات کہی، وہ بھی میں یہاں پہ استاد محترم پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہی کام تو مرزا کانے نے کیا ہوا ہے. اچھا جی کہتا ہے مرزا کانا روحانی خزان جلد 3 میں کہتا ہے چوتھی دفعہ کے معراج میں پھر 50 مقرر کی گئی نمازیں، پھر جیسا کہ بار بار لکھا گیا کہ نہایت التجا اور کئی دفعہ کی آمد و رفت سے پھر 5 مقرر کرائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 5 مقرر کرائیں. خدا نے پھر پختہ عہد کر لیا کہ اب 5 رہیں گی، لیکن پھر 5ویں دفعہ کے معراج پر پھر 50 مقرر کر دی. اللہ کی ذات پر اس نے بہتان باندھا، وہ تو اللہ کی ذات کو خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پختہ ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا پھر اس کے مکر گیا. اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت خود کرتا ہے مرزا کانا. اور اللہ کی گستاخی کے اوپر تو پھر استاد محترم آپ بات کیجیے گا. جی ٹھیک ہو گیا، وہ پہلے میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا تھا، اب ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع بڑا حساس ہے اور اس کی میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو جائے. تو مختصر آپ کل والی کاروائی بتائیں، وہ عمران کالو والی کہ اعلیٰ حضرت کی کون سی عبارت پہ اس نے اعتراض کیا. 2 منٹ. جی استاد محترم میں دو شاہد بھائی آپ بات کریں گے یا میں کروں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہاں سے شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ میں نے ان سے جا کے پوچھا تھا کہ وفات عیسیٰ یا حیات عیسیٰ سے تم لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو بات جب نبیوں کی ہوگی تو یہ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب پہ لے آئے، تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بات نبیوں کی ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس پہ انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی بیسکلی. لبے لباب یہ ہے. جی اب عثمان صاحب آپ بات کریں. جی استاد محترم میں نے وہ بات ساری سنی جو شاہد بھائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے شاہد بھائی کے سامنے یہ عبارات رکھی. عبارات کیا تھی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ جو میرا دین ہے اس کو ماننا فرض ہے، تو تم لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ بات ایک صرف نبی کر سکتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت یہ بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا حوالہ انہوں نے پیش کیا فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 546 کا کہ اعلیٰ حضرت نے خدا کی توہین کی ہے، خدا کی توہین کی ہے، لہذا تم اعلیٰ حضرت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ. شاہد بھائی چونکہ ان کے سامنے یہ عبارت پہلے یہ نہیں تھی، پہلی بار سامنے آئی، تو انہوں نے ان کی بار بار اصرار کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ کفریہ بات ہے، جس نے بھی کہی یہ کفریہ بات ہے. اسی بات کو لیتے ہوئے کالو آ گیا رات کو شاہد بھائی کی براڈ کے اوپر، اور انہی جو عبارات ہیں انہی پر بات کر رہا تھا. جب میں نے سنی تو میں براڈ پر گیا اور براڈ پر دیکھا کہ وہ ان کو ورگلا رہا ہے، ان کو بہکا رہا ہے اس عبارت کے اوپر. تو میں نے کہا کہ کالو ٹھیک ہے میں اس پر بات کرتا ہوں. شاہد بھائی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ آقا کا غلام عثمان بھائی ان کا جواب دیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب دیں اور تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. تو پھر یہ بات وہاں سے چلی تھی، تو میں نے تمام کا جواب دیا ان کو، اور پھر یہ قادیانی وہاں سے بھاگ گئے. جی سر. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی جو حوالہ زیر بحث ہے یہ قادیانی بہت پیش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آج میں مفصل گفتگو کر دیتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے ہے، اور ایک منٹ، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 15 اور اس کا صفحہ نمبر 545 کے اوپر یہ ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا. اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے اس کے نیچے کتابوں کے یہ حوالہ جات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں. یہ حوالہ قادیانی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خدا کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے اس کے نیچے انت مسؤول نور صح؟ ايوه نور كلام رو ميكانيكال ولا الكتريكال سقوط. ايوه خلاص انت رو ميكانيكال. عثمان آپ کو مائک میوٹ کا نہیں آپشن آ رہی؟
نہیں استاد محترم، یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ صرف ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ چلو کوئی بات. تو یہاں وہابیوں کے جھوٹے خدا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جس سے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کی قبیل سے اور سری کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد ہے، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے. اور یہ مکمل آگے گفتگو چلتی ہے 547 صفحے تک. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر جو پہلی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے اس کا حوالہ دیا ہے ادا الحق اسماعیل دہلوی کی صفحہ 35 اور 36. آگے یہ اسماعیل دہلوی جو ہے اس کی اور بھی کتابوں کے تقویت الایمان کتاب کا بھی حوالہ ہے صفحہ 20. ٹھیک ہے. تو آگے جا کے یہ اور بھی کتابوں کے حوالہ جات دیے ہوئے، وہ آپ خود نیٹ کے اوپر موجود ہے، پڑھ لیجئے. یہاں پر ایک بات میں نے آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسماعیل دہلوی صاحب ہیں نا، انہوں نے، ان کی جو ذہنیت تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ، فساد اور انتشار پھیلے. انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، کتاب بندے نے لکھ کے دیگر بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انہوں نے یہ کتاب یہ والی یہ ان کے آگے پیش کی کہ یہ دیکھو میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب اس کو پڑھو، سمجھو، کوئی اس میں غلطی ہے، کوئی غلط بات ہے، اس کو نکال دو اگر نکالنا ہے، اگر رکھنا ہے تو رکھ دو، اگر اس کو چاک کرنا ہے پوری کتاب کو بھلے پھاڑ دو، جلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، تو جیسے کرنا ہے تمہاری مرضی. علماء نے فیصلہ کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں اس کو چاک کر دو، جلا دو، کچھ نے کہا نہیں جلانا نہیں ہے، ایسے کرو. چند جگہ کے اوپر بڑی سخت باتیں انہوں نے کر دی ہیں، ان کو نکال دو تو بقایا کتاب کو چھاپ. کچھ نے کہا کہ نہیں جنج ہے بھی انجی کرو، اے مسلمان لڑدے نے، مردے نے، کلدے نے، جو بھی کرن بعد چ ویکھی جائے گی، ہوں تے کتاب چھاپو نا. کتاب آگے لکھا ہوا ہے کہ کتاب ویسے کی ویسی چھاپ دی گئی. مصنف کو بھی وہ پتا تھا کہ یہ کتاب جب چھپے گی مسلمانوں کے اندر شورش ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، لوگ آپس میں کفر کھیلیں گے. اس بات کا ثبوت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء، جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے، اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کی حکایات، یعنی یہ اسماعیل دہلوی صاحب کو ولی اللہ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، یعنی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کو یہ اولیاء اللہ کے اندر شامل کرتے ہیں. اور اس کا صفحہ نمبر 73 ہے، یہ میں ہائی لائٹ کر. استاد محترم 8 نمبر بھی صفحہ پڑھیے گا، جی اس کا 8 نمبر بھی پڑھیے گا. جی اسی ارواح ثلاثہ کی حکایت نمبر 59 یہ نظر آ رہی ہوگی آپ، اور صفحہ ہے 73. یہ حکایت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، صبر اور تحمل کے ساتھ سماعت کیجیے. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے
تقویت الایمان اول عربی میں لکھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولوی گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی جو کہ استاد ہیں، امام بخش صاحبائی اور مولانا مملوک علی صاحب بھی تھے۔ یہ وہی مولانا ہیں جن کا ذکر عمومی طور پہ قادیانی کتابوں کے اندر ملتا ہے، بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی، یہ والی کتاب، اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل دہلوی صاحب، میں نے یہ کتاب لکھی، میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گئے ہیں، بعض جگہ تیز لفظ آئے ہیں، بلکہ تیز سے بھی تیز رفتار، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، تشدد کہ ڈائریکٹ شرک دے فتوے تے قتل کر دیو انہوں، کٹ دیو، مار دیو انہوں، ذبح کر دیو انہوں، اس کو کہتے ہیں تشدید، تشدد، وہ ہے یہ تقویت الایمان میں یہی ہے۔ اچھا جی، بعض جگہ تشدد بھی ہو گئے، مثلاً وہ کون سی، وہ آگے لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے، چھوٹا شرک ایڈا جلی لکھ دیا گیا ہے، شرک جلی وڈا شرک لکھ دیتا ہے، میں گل ایڈی کو سی ان میں وڈا مبالغہ کر کے بیان کی۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، شورش لڑائی جھگڑے کو، اگر یہ کتاب چھپ جائے گی تو لڑائی جھگڑا ہو، دنگا فساد ہوگا۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا۔ کہتے ہیں میرا تو ارادہ جہاد کرنے کا ہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں، تو اگر میں رہتا تو 8-10 سال لا کے نہ تے میں ہولی ہولی کر کے لوکاں دے عقیدے خراب کرنے سن۔ 8-10 سال لگانے کے بعد جس بندے نے یہ کتاب ایسا لوگوں کے ذہن میں اتارنی تھی، ایک دم چھپ کے جب آئے گی مارکیٹ میں تو بتائیں کیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے، ہاں جہاد نہیں، حج کا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی، گو اس سے شورش ہوگی، مطلب اگرچہ یہ لڑیں بڑھیں گے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ٹارگٹ کریں گے، ٹارگٹ کلنگ، اگرچہ یہ آپس میں کفر کھیلیں گے، لیکن یہ لڑ بڑھ کے خود سیٹ ہو جائیں گے۔ گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا نا، بڑی بہترین گل ہو گئی ہے نا، مزہ آ گیا، ہاں جی۔
کمال جی نہیں ہو گیا؟ بالکل صحیح. یہ یعنی میرا کہ ریاکاری کو، جی جی، یعنی کہ ریاکاری جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک خفی کہا، اس کو شرک جلی بنا دیا، اور جو کہ شرک جلی ہے اس کو شرک خفی بنا کر لکھ دیا. جی استاد محترم. ہاں جی ہاں جی، یہ اصل میں علماء کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی عظمت والی باتیں ہیں بھائی. اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے، اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے، ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے. چاک مطلب پاڑ دینا، پاڑ کے سٹ دیو. سمجھے کہ نہیں؟ یہ مصنف کی اپنی کتاب کے بارے یہ رائے ہے. میں نے کتاب لکھی ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، علماء کے جوتے اٹھانے والا، سر پہ رکھنے والا آدمی ہوں. علم، علماء اور کتاب کا قدردان ہوں، گستاخ نہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھی، کتابیں تو کافی لکھی، میں ایک کتاب ہی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں قادیانی کلمہ. بڑی محنت ہوئی میری یار. اور اس کا ذکر میرا طالب علم ہے احمد رضا، جو دلائل کی دنیا کی آئی ڈی سے آتا ہے. اس نے بھی کئی دفعہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ پاس ہی تھا. تو وہ بتاتا ہے استاد جی کتاب لکھتے ہوئے بیمار ہو گئے. بڑی محنت ہوئی. اب میں اپنی کتاب لکھ کے یہ کہوں کہ احمد جا انہوں جا کے پھاڑ دے، ایک صفحہ بھی کوئی عالم دین لکھتا ہے نا، اس کی اس کے بارے میں یہ رائے نہیں ہوتی. وہ کتنی ڈٹھائی سے کہہ رہے ہیں کتاب میں نے وہ لکھی ہے کہ جس کو 8-10 سال کے اندر بیان کروں، اور یہ لڑیں گے آپس میں، ان کو پتہ بھی ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں پاڑنا جے تو پاڑ دیو. ساڈا کی جاندا ہے؟ ہاں جی، ویکھی جائے گی. اچھا جی، اسے چاک کر دیا جاوے. اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے، مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے. اس پر مولوی عبداللہ صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم دی کوئی نہیں ضرورت. نہیں بھائی، نہیں ترمیم نہیں کرنی، کیونکہ حضرت صاحب دی، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی صاحب دی کتاب ہے نہ کوئی ترمیم نہیں جے کرنی. اللہ اکبر، اللہ. ترمیم کی ضرورت نہیں. اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت کوئی نہیں اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے. چنانچہ اسی طرح اس کی اشاعت ہو گئی، اسی طریقے سے اشاعت ہو گئی. یہ اولیاء اللہ ہے، حکایات اولیاء اللہ. اور یہ جو ولی اللہ نمبر کون سا ہے، ولی اللہ نمبر، اوہو میں ذرا یہ فہرست دیکھ لوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ولی اللہ نمبر کیڑا ہے. اچھا، یہ پہلے ولی اللہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دوسرے ولی اللہ مرزا مدر جان، تیسرے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، پانچویں چوتھے شاہ عبد القادر، اور یہ پانچویں نمبر پہ 1 2 3 4 5، ہاں پانچویں ولی اللہ صاحب جن کی یہ حکایت میں نے آپ کو سنائی. اب آ جاتے ہیں اسی کتاب کی طرف، فتاوی رضویہ شریف، جلد 15 ہے اور صفحہ 545 کے اوپر جو وہابیوں کے جھوٹے خدا کی بات کی، اور جی قادیانی اس عبارت کو بڑا پیش کرتے ہیں. استاد محترم ایک حقائق نمبر 8 پڑھ دیں، اس کا حقائق نمبر 8 پڑھ دیں ایک.
پھر یہ فتاوی رضویہ کا یہ حوالہ پڑھیں گے تو واضح تھوڑی بات ہوگی. جی ارواح ثلاثہ حقائق نمبر 8. جی جی سوری معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا بزی تھا. تو یہی دیکھیں یہ چیزیں مجھے علم نہیں تھا. تو کل یہ جو مرزائیوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو آنیسٹلی کل بھی جب عثمان بھائی نے یہ بات کلیئر کی ہے نا, تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو گیا ہوں کہ کنجرو, جب تم لوگوں نے جھوٹا نبی نہیں بنا لیا آپ سیدھے نہیں نہ ہوتے. آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بھائی ایک دو دفعہ دیکھا ہے کہ کام آپ بگاڑ دیتے ہیں. جیسے میں آپ کی براڑ پر ایک دو دفعہ تھا تو آپ نے ادھر ہی بات سن کے کہا نہیں جی مفتی صاحب یہ بات ہے آپ نے ٹھیک نہیں. حالانکہ میں مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں. آپ یا تو عالم دین ہوں تو آپ ایک مفتی سے اختلاف کریں, بات سمجھ میں بھی آتی, سمجھ آئی کہ نہیں. تو آپ نے اپنی ہی براڑ کے اوپر ایک قادیانی کی کیسے کس طریقے سے آپ نے فیور کر دی اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. یہ غلطی ہے نا, غلطی کو بندہ تسلیم کر, یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اچھا تو یہ حقائق نمبر 8. خان صاحب نے فرمایا کہ مرزا جانا رحمت اللہ علیہ. اچھا جی سعد محترم یہاں سے پڑھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا اس پر مرزا صاحب نے فرمایا ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا, ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ شیخین نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے. جی 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 پھر جی میں اسی پر میں جی پڑھنے جی لگا. تھوڑا سا 2 لائنیں پیچھے سے لے لیتی ہیں نا تاکہ ایک ربط بن جائے. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ نزول آیت کے وقت بے شک ایسے ہی تھے, اس لیے خدا نے ایسا فرما دیا اور بعد کو ان کی حالت بدل ہو گئی اور اس معاملہ میں خدا کو بدا ہوا ہے. اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ شیخین نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے اور وہ ان کو خوشنودی کا بھی پروانہ دے اور ان سے جنت کا بھی وعدہ کر. ایسا خدا رافتیوں کا خدا ہے. اس پر انہوں نے بندوق, چلو بہرحال یہ بات ہوگی نا کمپلیٹ. جی جی نیچے جو ہے نا اس کا قول ہے حاشیہ قائد میں ہے کہ یہ بطور الزام کے فرمایا کہ تمہارے قول ہاں پر جی یہ بالکل جی حاشیہ پھر لکھا اعلیٰ ہے حضرت کا وہ بطور الزام کے فرمایا کہ تمہارے قول پر اس صورت کا قائل ہونا لازم آتا ہے اشرف علی. ہاں تو یہ بطور الزام کے اس قسم کے جوابات ہوتے ہیں, الزامی جواب جن کو کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ جو بات کی ہے یہ اسی رنگ کے اندر کی ہے, کوئی انوکھی بات نہیں کی. اصل میں جو ہلاک ہو اس کی خبر نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے الزامی جواب کیا ہوتا ہے, نہ علمی گفتگو کا انداز کا پتہ ہوتا ہے, نہ احکام شریعہ کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا حکم کب لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے. تو یہ قادیانی جو ہے نا یہ بڑا ڈرامہ لگاتے ہیں. دیکھو جی امام احمد رضا نے خدا کی توہین کر دی. تو ابھی تمام حقائق میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیے ہیں کہ صرف ایک مولوی صاحب کے بارے میں بتایا کہ اسماعیل دیلوی صاحب, کہ وہ تو چاہتے تھے کہ انتشار ہو, تو انہوں نے پھر خدا کے بارے میں بھی ایسی بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اپنی کتابوں کے. تو انہی کو اعلیٰ فاضل بریلوی نے زیر تحریر لائے اور کہا کہ دیکھو جی یہ اسماعیل دیلوی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھتا ہے خدا کے بارے میں, کیونکہ اسماعیل دیلوی صاحب کو پہلے ہی پتا تھا شورش ہونی ہے, لڑائی تو ہونی ہے, کفر کے فتوے چلنے ہی چلنے ہیں. تو یہ دونوں طرفہ جو باتیں تھیں اصل حقائق سے میں نے آپ کی گوش گزار کر دی. جی عثمان آپ بات جاری رکھیں. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا استاد محترم. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو اس کے اوپر میں حوالہ پیش کر رہا تھا کہ جب خدا کے بارے میں یہ بات منسوب کی جائے کہ برے افعال کر سکتا ہے اور اس میں وہ برے افعال اس کتاب میں لکھے گئے ہیں, یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو خود اپنی طرف سے لکھا, جو کچھ الزامی طور پر لکھا وہ بھی بیان کیا اور جو ان کی کتاب میں لکھا حوالہ دے کر
آپ ایک صفحہ پر صفحہ کو پڑھیں گے، نیچے ساتھ ساتھ حوالہ جات دیے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت نے. یہ نہیں ہے کہ جا کے یہ جی میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا اور لوگ پوچھتے رہے کہ اعلیٰ حضرت جناب آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے، اس کا حوالہ تو دے. ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالہ جات دیے. جبکہ مرزا قادیانی جب عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس پر اس نے کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی اور ایسی باتیں منسوب کی جو ان کی کتابوں میں نہیں لکھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ رد اعلیٰ حضرت نے مفصل طریقے سے بیان فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے خدا کی ذات کے اوپر، ان کو بھی بیان فرما کے پھر نیچے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جماعی عقیدہ، اس کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی قدرت کو تم لوگ عیب میں بھی ڈال کر مانتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ ہے، بہتان ہے. اعلیٰ حضرت نے رد فرما دیا، جبکہ تب یہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. میں حوالہ جات آپ کو رات کو پڑھ کے سنائے تھے کہ اہل حدیث کے علماء بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف فرما رہے ہیں. دیوبند کے جتنے علماء ہیں وہ بھی تعریف کرتے تھے. جبکہ اعلیٰ حضرت کی جب وفات ہوئی تو پھر اشرف علی تھانوی کی میں نے عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے خود ان کی تعریف کی اور کہا یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں. انہوں نے جتنا بھی فتاوی جات ہمارے بزرگوں کے اوپر دیے یا مجھ ناچیز کے اوپر دیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مغلوب ہو کر دیے. وہ حوالہ جات میں نے پڑھ کر سنائے تھے آپ کو، وہ انہی کی کتاب سے پڑھ کر سنائے تھے. تب یہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. پھر میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا استاد محترم کہ جب مرزا قادیانی کا رد کرنے کے لیے دیوبندی حضرات آئے، اہل حدیث کے لوگ آئے، تو مرزا قادیانی نے رولا ڈال دیا کہ بھائی تم میرا رد کیوں کرتے ہو، تم تو آپس میں لڑتے ہو. پھر اہل حدیث کے علماء نے اس کو جواب دیا. وہ جواب بھی میں پڑھ کے سنایا تھا رات. ایک بار میں اس ریکارڈنگ کے ہوتے ہوئے میں وہ حوالہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ جب اس نے رولا ڈالا تو علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث نے اس کو جواب دیا. کہتے ہیں خان صاحب نے تو ان علماء دیوبند کی پر فتوے لگائے تھے کہ اگر وہ ان پر فتویٰ نہ دیتے تو وہ تو خود کافر ہو جاتے. اگر اعلیٰ حضرت فتویٰ نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے. جیسے علماء اسلام نے جب مرزا قادیانی کے عقائد کفریہ معلوم کر لیے، جب معلوم ہو گئے، اور علماء اسلام حرمین شریفین کی یہ بات کر رہے ہیں اہل حدیث، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب کفریہ عقائد ان کے معلوم کر لیے تو انہوں نے اپنے تئیں جو فتویٰ دیا علماء اسلام، تو اب علماء اسلام پر مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو کافر مرتد کہنا فرض ہو گیا ہے. آگے جا کے وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اگر نہیں تو پھر علماء دیوبند سے تمہیں کیا واسطہ ہے؟ بھائی تم کیوں کہتے ہو کہ تم آپس میں لڑتے ہیں؟ بھائی تو اپنی دسنا، یہ تو نے کفر کیا ہے، دعوی نبوت کر رہا ہے، اس کا بتانا. کہتے ہیں اگر نہیں تو علماء دیوبند اہل حدیث سے تمہیں کیا واسطہ؟ وہ تو اپنے تئیں مسلمان، تم پکے کافر مرتد. غضب تو یہ ہے کہ جو کفر تم پر عائد کیے جاتے ہیں تم ان کو مانتے نہیں، جانتے ہوئے مانتے نہیں. جی استاد محترم. جی نئے کالر کو لیں اور گفتگو کریں، براڈ سنبھالیں اور ڈبل ٹیپ کرتے رہیں یار، مہربانی کریں اور شیئر کریں. ڈبل ٹیپ لازمی کریں بھائی، کوئی بھی بندہ فارغ نہ بیٹھے. تو ابھی نئی کالر تو نہیں ہے موجود، میں انوائٹ کیا ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کر لیں. اور اسی طرح نا استاد محترم تریاق القلوب والا جو ہے ملک امین دیجے جری اللہ جو کہتا ہے، تو اس نے اعلیٰ حضرت کا میرے سامنے نا عبارت رکھی اور کہا دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو نبی مان لیا، ان کو نبی ماننا انہوں نے اپنی فتاوی رضویہ میں. تو میرے پاس جب میں نے وہ حوالہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کہا وہ حوالہ مجھے دو، وہ صفحہ بتاؤ، میں تحقیق کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن ادھر بیٹھا ہوں، میری بات کا جواب دو، جو میں نے تم پر بات کی ہے اس کا جواب دو. نہیں 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 نہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے تو غوث اعظم کو نبی مان لیا. میں نے کہا حوالہ دو، میں اس پر تحقیق کر کے جواب دے دوں گا. شاہد بھائی کو چاہیے تھا کہ جب ادھر گئے ہیں وہ آپ کو اصرار کر رہے ہیں تو تم شاہد بھائی آپ حوالہ طلب کریں ان سے، ان کو اسکرین پہ لاؤ، صفحہ دو، میری سمجھ میں آتا ہے میں جواب دوں گا، نہیں تو میں علماء سے پوچھ کے یا بھائیوں سے پوچھ کے تحقیق کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. اتنی سمپل سی بات ہے. نہ کہ وہاں پر آپ لوگ کوئی بھی جائے اور کہے کہ نہیں بھائی
میں اس کو کافر کہتا ہوں، میں اس کو کافر کہتا ہوں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پھر وہ طریق القلوب کی طریق القلوب چینل کا جو اس نے حوالہ دیا اعلیٰ حضرت کا، میں پھر ضیاء رسول بھائی کو وہ حوالہ سینڈ کیا۔ ضیاء رسول بھائی کی ڈیبیٹ ہو چکی ہوئی تھی اس حوالے کے اوپر، انہوں نے مجھے وہ سینڈ کی، میں نے ڈیبیٹ سنی، ان کو تیار کیا، اس کے اوپر بھی جو الفاظ تھے ان کے اوپر بھی حوالہ جات اکٹھے کیے، اور الحمدللہ اس کے چینل پر جا کے میں نے اعلیٰ حضرت کی جو عبارات کو وہ کٹنگ کر کے آگے پیش نہیں کر رہا تھا، آگے بات نہیں کر رہا تھا، اس کو میں نے پیش کیا، اور اتنی ان کی میں نے الحمدللہ استاذہ کی رہنمائی سے اتنی منجی ٹھوکی ہے کہ انہوں نے پھر اپنا اس وقت اسٹریم یارڈ ہی بند کر دی تھی۔ تو اس طرح ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا تو قادیانیوں کے پاس جائیں، آپ ان کی منجی ٹھوکے، کہیں وہ حوالہ آپ کو دیتے ہیں سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں میں سن کے آتا ہوں۔ پہلے تو اپنی گراؤنڈ پر آنے نہ دیں نا، اگر وہ آپ کی گراؤنڈ میں آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اپنی گراؤنڈ پر آنے نہ دیں، ان کی گراؤنڈ پر کھیلیں بھائی۔ تو پھر اگر وہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں، قادیانی کو کام ہی یہی ہے، پھر بھی اصرار کرتے ہیں تو حوالہ لے لے، تحقیق کر کے جواب دے دے، بات ختم۔ تو اپنی براڈ پر بلا کر بھی یہ کام جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔ تمام بھائیوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس بات کو نہ چھیڑا جائے، میں نے بھی بار بار کہا تھا کہ اس بات پر نہ چھیڑا جائے، ہم بھائی بیٹھے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کی کتابیں کھولتے ہیں۔ تو سارا ناز بہنا نے بھی کہا تھا شاہد بھائی کو کہ اس بات کو نہ چھیڑا جائے، اور بھی بھائیوں نے بات کی، لیکن وہ بات پھر چل پڑی، اور پھر الحمدللہ فقیر نے جواب دیا، اور جیسے مرزا قادیانی کے 2-3 حوالے میں نے پڑھے تو انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے گھر سے نکل آئی ہیں، ادھر تو انہوں نے جواب دے دیا، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کیسے جواب دیں گے؟ جواب نہیں تھا تو گالیاں تھیں۔ چلیے کالرز کو میں لیتا ہوں، شاہد بھائی آگے ہیں۔ اچھا عثمان بھائی، کل میں اب کام پہ جانے لگا ہوں۔ اچھا شاید بھائی یہ ذرا جاندے مینوں ادھر دسیو ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੌਰਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈفرینٹ ٹک ٹاک پہ جتنے آپ کے لائکس ہوں گے، آپ کو گفٹنگ ہوگی، اس کا کچھ تو کتنے ویوز آپ کے پاس آتے ہیں، ہر روز آپ لائیو آتے ہو، چیٹ اینڈ انٹرویو۔ ہاں جی، یہ ساری چیزیں یہ ٹک ٹاک نے بنائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر رینکنگ ہوتی ہے کہ آپ کتنے رینک پہ ہو ٹک ٹاک کی، پوری دنیا میں جتنی ٹک ٹاک ہے نا، یہ رینکنگ کا کہ آپ کے پاس نہیں کتنے مطلب لوگ آ کے ہماری براڈ کے متعلقہ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کو نا ٹک ٹاک پھر اس میں بلو ٹیگ بھی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ویڈیو لگاتا ہے، اس میں لائیو آپ جب جاتے ہو تو آپ کی کتنی جو ہے وہ کتنے لوگ کہ بیسکلی ٹک ٹاک کی ٹریفک آپ کتنی کنٹرول کرتے ہو، اچھا اچھا ٹھیک ہے؟ تو یہ اس حساب سے پھر جتنے دنیا میں لوگ ہوں گے اس رینکنگ میں آپ نمبر 6 پہ ہو، 5 پہ ہو، 7 پہ ہو، یا پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ یار یہ سارا نہ سمجھنا مجھے پڑھنا ہے، یہ پورا بھی مجھے سمجھ ککھ بھی نہیں آ رہی اس کی۔ چلو بہرحال آپ بات کریں، اب بات کریں جی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آج بات ہوئی ہے، کل سے یہ بات جو شروع ہو گئی نا، میرے خیال سے از مور دین انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اب بات کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو وہی انتشار والی باتیں پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کے بعد اگر ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسی بکواس کرے مرزائیوں سے، ان کو بولو کہ تم اپنے مرزے کو، وہ جو چابی والا باندر ہے نا، اس کو سنبھالو، کہ اس کو تم نے خرید تو لیا ہے، لیکن اب تم نے اس کو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چابی والے بندر کی تمہارے گھر میں جگہ کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں کوئی نہیں جدوں بھی کوئی چھیڑن گے تے انہاں نوں لمے پا لینا ہے، تسی ٹینشن نہ لو۔ اج تو بعد کیوں نہیں، جدوں بھی چھیڑن گے تے انہاں نوں انج ہی منہ توڑ جواب دیاں گے، ایسی کوئی گل۔ کیونکہ میں نے ان سے پھر بولا تھا نا، جب نبیوں کی بات ہوتی ہے تو تم مفتیان کو کیوں ساتھ میں لے کے آتے ہو؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا احمد رضا بریلوی صاحب نے کوئی دعویٰ کیا تھا نبوت کا؟
मैंने बोला तो मैं सवाल खजूर का कर रहा हूँ, जवाब मुझे तुम अंब का दे रहे हो। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। बस मुझे थोड़ा इल्म नहीं था, तो इसलिए स्टूडेंट होता है और टीचर ही होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपसे इल्तमास करता हूँ कि मोर देन इनफ इन अवेयरनेस में इनको मिल गई है कि ये बात कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई। तो अब मिर्ज़े को खोलते हैं, तो प्लीज़ ऐसी बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जी कोई तो मुफ्ती साहब मुझे इजाज़त दे, मैं काम पे जाने जी लगा हूँ। बेहतर होगी, जी फिर बेहतर रात को मुलाकात होती है। जी ठीक है? बेहतर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ साहब। जी, अल्लाह थैंक यू उस्मान- भाई, स्पेशल आपका थैंक यू। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਬਰਾੜ ਸੰਭਾਲੋ ਬਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।